اعتکاف کرنے والوں کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اگلا سوال، حالت اعتکاف میں اگر کسی کو ہوا خارج ہوتی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت اگر کسی عورت کو حالت اعتکاف میں حیض ہو گیا تو اس کے اندر کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، آپ کا پھر سے ایک بار ہمارے یوٹیوب پوڈ کاسٹ میں تہہ دل سے استقبال ہے. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے مبارک مہینے میں ماشاءاللہ عبادتوں میں مشغول ہوں گے. آج کا ہمارا سیزن شروع ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم حضرت سے کچھ اعتکاف کے حوالے سے کچھ سوال پوچھیں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ ان کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو تلاوت کلام پاک سے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بنے رہیں. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا رمضان پوڈ کاسٹ کا دوسرا سیزن ہے. آئیے تلاوت کلام اللہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. تو ماشاءاللہ حضرت نے تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کیا. ہم سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیں، ویڈیو کو مکمل پورا دیکھیں. حضرت، ہمارا پہلا سوال ہے، اعتکاف کا معنی کیا ہے اور اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی اعتکاف کا ٹھہرنا، یعنی بندہ کسی خاص جگہ میں ٹھہرے. اور اعتکاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا. تو بندہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور عبادت کی نیت سے وہ مسجد میں ٹھہرتا ہے تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اور جو بیٹھتا ہے اعتکاف میں، بیٹھنے والے کو معتکف کہتے ہیں. اگلا سوال حضرت، اعتکاف کے لیے نیت ضروری ہے یا ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ نیت، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ نیت کہتے کس کو ہیں. نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، لیکن زبان سے بھی کر لینا افضل ہے. آدمی بندہ کچھ بھی کام کرے، نماز پڑھے یا اعتکاف کرے تو وہ نیت کرے. اب نیت کے دو پہلو ہیں، آدمی دل سے کرے یا زبان سے کرے. تو بہتر یہی ہے کہ آدمی دل سے بھی کرتا ہے، دل سے بھی کر سکتا ہے اور زبان سے بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی دل سے بھی کرے اور زبان سے بھی کرے. لیکن جب بھی بندہ اعتکاف میں بیٹھے تو چاہے وہ نفل اعتکاف ہو یا واجب ہو یا سنت ہو، کوئی بھی ہو، تو آدمی مسجد میں اس کی نیت کرے. اور نیت یوں کرے، سبحان اللہ، نویت سنت الاعتکاف، یہ بھی نیت کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیسرا سوال حضرت سے کرتے ہیں. حضرت، اعتکاف کی کتنی قسمیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں، واجب اور سنت موقدہ اعتکاف اور نفل اعتکاف. واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نظر مانے کہ میرے گھر سے کوئی فلاں آدمی اگر بیماری سے ٹھیک ہوا تو میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا یا 15 دن کا اعتکاف کروں گا، یا کوئی بھی شے کی شرط رکھ کے، کسی بھی کام کی شرط رکھ کے، نیک جائز کام کی شرط رکھ کے کہ وہ کام اگر میرا ہوا تو میں 1 مہینے کا یا 15 دن کا، جو بھی دن وہ مقرر کہتے اس کو اعتکاف وہ کرنا ضروری ہے. تو اس کو کہتے ہیں واجب اعتکاف. جیسے اس نے نیت کی ہے اس کا کرنا بھی ضروری ہے جب بھی اس کا کام ہو جائے. اور ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت، جو ہم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہ ہے سنت موقدہ علی الکفایہ. کہ سنت موقدہ ضروری سنت ہے لیکن علی الکفایہ، اس سے مراد ہے کہ اگر بستی میں یا محلے میں کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو ساروں کے ذمے سے وہ اعتکاف کی سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب کے ذمے اس کا گناہ آئے گا. اور ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف، کہ آدمی مسجد میں جب بھی جائے، کوئی بھی وقت، 24 گھنٹے یا کوئی بھی سیکنڈ، جب بھی مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر لینا. وہ تو سنت اعتکاف، یہ اس کی اعتکاف کی نیت ہو گئی. اور یہ نفل اعتکاف ہے، جب بھی مسجد میں جائے گا
اس کا اعتکاف شروع، اور جب بار آئے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضرت ہمارا اگلا سوال ہے اعتکاف کے لیے کیا شرط ہے؟ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے کہ بندہ جب اعتکاف میں بیٹھے گا تو روزہ رکھنا اس کے لیے شرط ہے. اگر بغیر روزے کے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، اور جب اس کا روزہ رہے گا تو اعتکاف رہے گا. اگر دوران اعتکاف اگر اس کا روزہ ٹوٹا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. حضرت ہمارا اگلا سوال ہے اعتکاف کہاں سے ثابت ہے؟ اعتکاف قرآن کریم سے نص قطعی سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَأَعِدْ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ لِلطَّائِفِينَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اے اسماعیل میرے گھر کو خوب صاف ستھرا اور پاک کر دو. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف جو ہے سنت ابراہیمی بھی ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو ہے ہی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لوگ اعتکاف کرتے تھے. اسی لیے قرآن میں ان کے حوالے سے آیا کہ اس زمانے میں بھی لوگ اعتکاف کرتے تھے اور آج بھی لوگ اعتکاف کرتے ہیں. تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی ادا کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی ادا کرتے ہیں. اور روایتوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری تاریخ میں روایتیں آئی ہیں، بہت ساری حدیثیں آئی ہیں جن میں اعتکاف ثابت ہے. کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کسی وجہ سے ایک رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی وجہ سے اعتکاف ناگا ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوال میں آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بار پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف ناغا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگلے رمضان کو پورے رمضان آپ نے اعتکاف فرمایا. سبحان اللہ. یا 20 دن اعتکاف بھی روایت میں ہے کہ آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اعتکاف کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے ظاہری پردہ دنیا سے فرما لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پے در پہ اعتکاف کیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ویورز آپ نے دیکھا حضرت نے ہمارے سوالوں کا جواب ماشاءاللہ کتنا بخوبی دیا. تو آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیں اور یہ اعتکاف کے حوالے سے ہی پورا ویڈیو ہے اور انشاءاللہ ضرور آپ اس سے کچھ معلومات حاصل کریں گے. تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں پورا بنے رہیں. ہم حضرت سے اگلا سوال کرتے ہیں. حضرت ہمارا اگلا سوال ہے اعتکاف کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ اعتکاف کے لیے میں نے بھی بتایا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور روزے کے ماتحتی اعتکاف ہے کہ روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے. روزہ گیا تو فوراً اعتکاف گیا. اگرچہ کسی نے جان بوجھ کر یا کسی مجبوری کے تحت کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کھا لیا پی لیا، مطلب تو جیسے اس نے کھایا پیا یا جان بوجھ کر کھایا یا کسی غلطی سے کھایا تو اس کا روزہ گیا تو اس کا اعتکاف بھی گیا. اللہ اکبر. تو ویورز دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کہ اعتکاف کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. حضرت ہمارا اگلا سوال اعتکاف کس لیے کیا جاتا ہے؟ اعتکاف جو کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ ہے. میں نے بھی بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کو اپنی زندگی میں کنٹینیو رکھا، پے در پہ رکھا، یعنی کبھی ناغا نہیں کیا. اور حضرت اس کا ثواب کیا ہے؟ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی زندگی میں کنٹینیو رکھا. اور جب روایت میں نے پڑھا تو معلوم چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیوں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے اعتکاف کیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر آتی ہے. سبحان اللہ. اور شب قدر کو پانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا. اور شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، وہ طاق راتوں میں آتی ہے. 21ویں کو آتی ہے اور 23ویں کو آتی ہے، 25ویں شب کو شب قدر آتی ہے، 27ویں کو آتی ہے، 29ویں کو آتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شب کو پانے کے لیے اعتکاف کا اہتمام کیا تاکہ یہ شب مل جائے. اور پھر اس شب کو پانے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شب کو پانے کے لیے فرمایا کہ جب
شب قدر مل گئی تو انسان اپنے جو زمانے کے جو ہے زندگی بھر کے سارے گناہ اس میں اللہ تبارک بارگاہ میں وہ معاف کروا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور جب شب قدر بندہ پالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعا کرے اور گریہ وزاری کرے اور اپنے جو بھی پہلے کے جو گناہ ان کو یاد کرے اور آئندہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے تو انشاءاللہ اس کی شب قدر میں اللہ چاہے تو مغفرت بھی ہو سکتی ہے اور وہی شب قدر اس کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتی ہے. سبحان اللہ. حضرت ہمارا اگلا سوال، وقت کی بڑی قلت ہے تو حضرت ہم پھٹافٹ اگلا سوال کرتے ہیں آپ سے. اعتکاف کرنے والوں کو کیا ثواب ملتا ہے؟ بہت ساری روایت آئی ہے کہ الگ الگ ثواب ہے، لیکن سب سے بڑا ثواب تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بشارت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ہمارا اگلا سوال، سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں. حالت اعتکاف میں اگر کسی کو ہوا خارج ہوتی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو، اعتکاف کے اندر اگر کسی کو ہوا خارج ہو معتکف کو تو اس کو چاہیے کہ جب بھی اس کی ہوا خارج اس کو معلوم ہو تو وہ فنائے مسجد میں جائے، وضو خانے میں یا چپل خانے میں جا کے یہ خارج کرے، کیونکہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور یہ مسئلہ صرف اعتکاف والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عام حالت میں بھی جو بھی مسلمان مسجد میں 12 مہینہ 24 گھنٹے جو مسجد میں رہتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی، تو ان کو بھی چاہیے کہ مسجد میں ری خارج کرنا یہ مسجد کی بے ادبی ہے. تو ہو سکے تو آدمی جب بھی ری آئے تو فنائے مسجد میں جائے، چپل کی جگہ میں جائے، نالین کی جگہ میں جائے اور وضو خانے میں جائے. تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں، یہ بھی ایک آداب مسجد میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اہم سوال ہے اعتکاف کے حوالے سے، کیا اعتکاف کی حالت میں آدمی خوشبو وغیرہ یا سرما وغیرہ لگا سکتا ہے؟ جی، اعتکاف کی حالت میں آدمی خوشبو اور سرما وغیرہ دونوں لگا سکتا ہے. میں نے اس دن بھی یہ مسئلہ بتایا تھا کہ آدمی اعتکاف سے پہلے روزہ ہے، کیونکہ روزہ ہوگا تو اعتکاف ہوگا، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے اور بغیر اعتکاف کے تو روزہ ہو جاتا ہے. تو جب آدمی روزے کی حالت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آدمی سرما لگائے اور خوشبو لگائے، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تک کہ سرما ناک جب ہم تھوکتے ہیں، تھوک کے ساتھ سرما نظر آنے لگے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب کہ آدمی سرما اور خوشبو اعتکاف کی حالت میں، روزے کی حالت میں بلا کرات لگا سکتا ہے، کوئی مسئلہ. سبحان اللہ. ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں کہ حالت اعتکاف کے اندر آدمی سرما خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتا، تو حضرت نے ہم کو اس کا جواب بتایا. ہم سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ہمارا اگلا سوال ہے کہ نابینا شخص اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نابینا شخص کے لیے اعتکاف کا یہی حکم ہے جو شرع نے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں، وہ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتا. سبحان اللہ. مطلب اس کے لیے مسجد میں رہنا کوئی کمپلسری لازم نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. اب نابینا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا ہے تو سارا اس کو دیکھنا رہتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے شرع نے حکم دیا ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ہمارا ایک اہم سوال ہے، تھوڑا اعتکاف سے الگ ہے، ہٹ کے ہے ذرا. ہم نے بعد اکثر بھائیوں کو دیکھا ہے مسجد کے اندر جو پیر پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ مسجد میں پیر پھیلا کر بیٹھنا، کئی لوگ اعتکاف کی حالت میں بھی ایسا کرتے ہیں اور کئی لوگ غیر رمضان میں بھی لوگ جو مسجد میں بیٹھتے ہیں کبھی تو پیر پھیلا کر بیٹھتے ہیں. اگر ان کی کوئی مجبوری نہ ہو تو پیر پھیلا کر بیٹھنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیر پھیلائے ہوئے، تو مسجد کے کونے سے ہاتف سے آواز آئی کہ ابراہیم بن ادہم، یہ بادشاہوں کے دربار ہے، یہاں کیسے بیٹھا جاتا ہے آپ کو معلوم نہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی پاؤں نہیں پھیلا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. تو لوگوں کو بزرگان دین کی سیرت سے اور ان کی زندگی سے کچھ معلوم کرنا چاہیے کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، مسجد میں آدمی کو کس طرح بیٹھنا چاہیے اور کس طریقے سے رہنا چاہیے. تو مسجد میں جانے کے لیے مسجد کے آداب کو سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ مسجد کے آداب مسجد کا ادب اگر ہم نہیں کریں گے تو وہاں سے مسجد سے ثواب لینے کے بجائے ہم کو اور الٹا گناہ ہوگا. اللہ اکبر. اس بات کا ضروری خاص خیال رکھیں. حضرت ہمارا اگلا سوال ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے.
ہم اگلا سوال حضرت ہمارا ایک اگلا سوال ایک بہت اہم ہے. اگر کسی انسان کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے جی. اور وہ حالت اعتکاف میں جی. اگر مسجد سے باہر چلا گیا نیند کے اندر بے خیالی میں، جس کو انگلش میں سلیپ واکنگ بولتے ہیں، جی. تو حضرت اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ہوتی ہے ہمارے بھائی، اکثر ہم نے بارہ دیکھا ہے لوگوں کو نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے. لوگ رات کو 2-3 بجے گھروں سے نکل کر باہر نکل کر آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی نیند کی چلنے کی بیماری ہوتی ہے. تو اگر حالت اعتکاف میں کوئی نیند سے چل کر اگر مسجد سے باہر آ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو ماشاءاللہ ویورز دیکھا ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہونے جا رہا ہے. آخری سوال حضرت سے ہم پوچھ رہے ہیں، بس آپ ہمارے ویڈیو میں بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور شیئر ضرور کریں. اور اپنے کچھ سوال ہیں جو آپ کو حضرت سے معلوم کرنے ہیں تو اس کو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سوال کو حضرت کے سامنے ضرور رکھیں گے اور اس کو پن کریں گے اور آپ کا باقاعدہ نام کے ساتھ میں اناؤنس کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ ویڈیو بنے رہیں. آخری سوال حضرت سے، حضرت اگر کسی عورت کو حالت اعتکاف میں حیض ہو گیا تو اس کے اندر کیا حکم ہے؟ حالت اعتکاف میں اگر عورت کو حیض آیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. یہ جو بھی عورتیں یا ہماری ماں بہنیں جو اعتکاف میں بیٹھتی ہے تم کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ماں بہن کو ان کو اپنا مسئلہ یاد ہوتا ہے کہ ان کی حیض کی ڈیٹ کیا ہوتی ہے، ان کی ماہواری کی تاریخ کیا ہوتی ہے. کو اپنی تاریخ کے حساب سے اعتکاف میں بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ ان کا اعتکاف خراب ہو جائے، بلکہ ان کو معلوم ہو کہ ہماری ڈیٹ اسی اشارے میں آ رہی ہے تو اعتکاف نہ کرے. ورنہ اگر اعتکاف کرے گی حیض آیا تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. تو ویورز ماشاءاللہ یہ ہمارا ایپیسوڈ آج مکمل ہوا. حضرت نے ہمارے سوالوں کے چند جواب ارشاد فرمائے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کا سیزن نمبر 2 امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر ہو سکے تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو حضرت کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ان کا حوصلہ افزائی ہو اور ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیں. ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھا کریں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو آپ اسکپ کر کے یا فارورڈ کر کے نہ دیکھیں، اس کو مکمل تھوڑا دیکھیں. تو دینی مسائل ہیں، شاید آپ کے کچھ کام آ جائے، آپ کے مطلب کا کوئی مسئلہ ہو. تو اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مصروفیات کی وجہ سے آپ نے ہمارے لیے مشکل سے جو وقت نکالا اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آپ اپنا سوال کامنٹ باکس میں ضرور چھوڑیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھیں اور سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.